السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں عبادت کی بعض قسمیں، چنانچہ چند اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، آگے مزید عبادت کی قسموں کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں جانور کس کے لیے ذبح ہونا چاہیے؟ جانور کس کے لیے ذبح ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جانور اللہ کے لیے ذبح ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے جانور کا ذبیحہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جانور کس کے نام پر ذبح ہونا چاہیے، کس کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ سوال ہے کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ تو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے، کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ سوال ہے جانوروں کا ذبیحہ جو اہل کتاب کا ذبیحہ میں سنا ہوں وہ حلال ہے؟ بالکل، قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے مطلب ان کو پتہ نہیں کرتا نام پہ ذبح کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں یا نہیں، تو اس صورت میں کیسا نہیں، اہل کتاب کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی کے نام پر، کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ ان کو اللہ کے بارے میں علم ہے، یہ تو موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے یہ اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قبروں پر جانور ذبح کرنے سے کیا ہوتا ہے، کس کے لیے کرنا چاہیے، کس کے نام پر کرنا چاہیے، اب کہاں کہاں کر سکتے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو قبروں پر جانور ذبح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ قبروں، مزاروں، آستانوں، درگاہوں اور خانقاہوں پر جانور ذبح کرنے سے اللہ کی لعنت برستی ہے یا اللہ کی لعنت کا سبب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا قبروں پر جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں؟ کیا جائز ہے کہ ذبح کیا جائے؟ کہتے ہیں اسلام میں قبروں کے پاس جانور ذبح کرنے کی بالکل گنجائش نہیں، کسی بھی صورت میں قبروں پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کردہ جانور کا حکم کیا ہے؟ یعنی کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو اب اس کا گوشت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے ذبح کردہ جانور حرام ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کردہ جانور حرام ہے۔ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے نذرانہ پیش کرنا کیسا ہے؟ نذرانہ پیش کرتے ہیں ہم، تو غیر اللہ کے لیے پیش کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے معمولی سا نذرانہ پیش کرنا بھی جہنم رسید کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے دو لوگوں کا واقعہ کہ قوم کہتی ہے کچھ نہ کچھ پیش کر کے ہی جانا پڑے گا، ایک نہیں تیار ہوتا اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور ایک مچھر پیش کر دیتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو مچھر جو پیش کرتا ہے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور جسے قتل کر دیا جاتا ہے وہ جنت پہنچ جاتا ہے، گرچہ اس حدیث پر کلام ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے؟ سر کو کس کے آگے جھکانا چاہیے؟ اللہ کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ والدین، ماں باپ، شوہر، بزرگان دین اور اولیاء و صالحین کے آگے سر کو جھکانا کیسا؟ کوئی بھی کتنی بھی بڑی شخصیت باعزت نیک ہو اس کے آگے سر کا جھکانا کیسا ہے، کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں والدین، شوہر، بزرگان دین اور اولیاء و صالحین کے آگے سر جھکانا منع ہے۔ کہتے ہیں قبروں، مزاروں اور درگاہوں کے آگے سر جھکانا کیسا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بعض قبروں، مزاروں اور درگاہوں پر ایسے سیدھے نہیں چلتے، سر کو جھکا کر لوگ جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں قبروں کے آگے سر کو جھکانے والے بدترین مخلوق ہیں، ایک طرح سے یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ایک طرح سے یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ تعظیم کر رہے ہیں جو تعظیم ممنوع ہے۔ حدیث میں آتا ہے اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ،
یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک یہ سب سے بدترین مخلوق، سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو قبروں کے آگے سر کو جھکانے والے بدترین مخلوق ہیں۔ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی کا حکم کیا ہے؟ آدمی کہے میں عبادت کے لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوں، بطور تعظیم سجدہ کر رہا ہوں، جیسے کہ پہلے بہت سارے بادشاہ جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کروایا کرتے تھے، تو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ سجدہ کیسا بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، سجدہ کیسا بھی ہو کسی بھی نام پر کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ قبر ہے، سجدہ گاہ بنا لے آدمی، جا کر وہاں سجدے کرے، کسی بھی نام پر کرے، کسی بھی نام پر سجدے کرے، تو کہتے ہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانا لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو سجدہ گاہ بنانا قبروں کو یہ لعنت کا سبب ہے، اللہ کی رحمت سے دوری اور اس کی پھٹکار۔ کہتے ہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کی ہے؟ کیا بد دعا کی ہے؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ و برباد ہونے کی بد دعا کی ہے، کہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ کہتے ہیں کس کی قسم کھانی چاہیے؟ ابھی ہم نے عبادت کی بعض قسمیں پڑھی، جس میں ایک جانور ذبح کرنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے نذرانہ پیش کرنا، سجدہ کرنا اور سر کو جھکانا۔ تو یہ ساری عبادت کی بعض قسمیں ہیں جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں سوال و جواب کی صورت میں۔ آگے ایک قسم کس کی قسم کھانی چاہیے، تو قسم کھانا بھی یہ عبادت ہے، قسم کھانا بھی یہ عبادت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی یا اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ یا اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان، رحیم، رؤوف، کریم، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ کے اور بھی نام ہیں۔ تو اس طریقے سے ایسے الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے لیے خاص ہیں قسمیں کھا سکتے ہیں جن سے مراد اللہ ہو۔ تو اللہ کی یا اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھانی چاہیے۔ کیا غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا بالاتفاق منع ہے، بالاتفاق منع ہے، بلکہ شرک اصغر بہت بڑا گناہ ہے۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا عبداللہ بن عمر، نام میں شک ہو رہا مجھے، کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں بنسبت اس بات کے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، جھوٹی کھا رہے ہیں، لیکن غیر اللہ کی کھا رہے ہیں، سچی کھا رہے ہیں۔ تو قسم کھانا یہ سچ اور جھوٹ سے بڑا جرم ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ سچ اور جھوٹ سے بڑا جرم ہے۔ تو اللہ کی قسم، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، لیکن کس کی کھا رہے؟ اللہ کی کھا رہے ہیں۔ تو دو برائیاں، ایک تو جھوٹی قسم ہے، قسم کھائی جا رہی ہے، ایک جھوٹی ہے۔ تو اس میں غیر اللہ کی قسم کھانا اور جھوٹی قسم کھانا، دو برائیاں جمع ہو رہی ہیں۔ تو دونوں میں سے کمتر برائی جو کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا۔ تو آدمی غیر اللہ کی نہ کھا کر اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ نسبت کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے، سچی قسم کھانے سے مجھے یہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں۔ تو یہ قسم کھانا بہت بڑا جرم ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا بہت بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں غیر اللہ کی قسم کھانے کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی قسم کھاتا ہے غیر اللہ کی، جیسے بہت لوگ ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کھلا کفر یا کھلا شرک کیا، اس نے کھلا کفر یا پھر کھلا شرک کیا، جیسا کہ حدیث میں اس کا بیان ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم توڑنے پر کیا کفارہ ہے؟ آدمی اللہ کی قسم کھا لے کسی بات پر اور پھر اس بات کو پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا کھلانا،
درمیانے یعنی اوسط درجے کا جو سماج اور معاشرے میں رائج ہو چلتا ہو تو 10 مسکینوں کو ایسا کھانا کھلانا یا انہیں لباس فراہم کرنا کپڑے دینا یا گردن آزاد کرنا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں یا پھر یہ کر لیں اختیار ہے روزے مسلسل رکھ کے جائیں گے نا مفسرین نے اور علماء نے مسلسل ہی کی بات کہی ہے کیونکہ سورہ مجادلہ میں کفارہ ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر تسلسل سے رکھنے کی بات کہی گئی مفسرین نے اور علماء نے مسلسل ہی رکھنے کی بات کہی ہے کہتے ہیں غیر اللہ کی قسم کھانے پر کیا کفارہ ہے آدمی اللہ کی قسم کھائے اور پوری نہ کر پائے تو یہ کفارہ ہے غیر اللہ کی قسم کھائے تو قسم غیر اللہ کی کھا رہا ہے ایک گناہ کر رہا تو اس کا کیا کفارہ ہے کہتے ہیں غیر اللہ کی قسم کھانے پر لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے کفارہ کیا ہے آدمی فوراً اور جب یاد آئے جب معلوم ہو جائے لا الہ الا اللہ کہہ دے کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھا کر اس نے غیر اللہ کی تعظیم کا اظہار کیا اس کی عظمت اس کے دل میں یا زبانی طور پر ادا ہوئی تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی بیان کر لے اور باقی تمام کی عظمت کا انکار کر دے کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانے پر کیا کفارہ ہے آدمی جھوٹی قسم کھا لے تو اس پر کیا کفارہ ہے تو کہتے ہیں جھوٹی قسم کا کفارہ توبہ و استغفار کرنا ہے آدمی توبہ و استغفار کر لے کہتے ہیں نذر اور منت کسے کہتے ہیں نذر مانتے منت مانتے ہیں تو نذر اور منت کسے کہتے ہیں غیر لازم عبادت کو یعنی جو عبادت ہم پر لازم نہیں ہے اپنے اوپر لازم کر لینا غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا نذر اور منت کہلاتا ہے جیسے آدمی منت مان لے کہ میں اللہ کے راستے میں 5000 صدقہ کروں گا تو اس پر لازم نہیں تھا لیکن اس نے اپنے آپ پر لازم کر لیا کہتے ہیں منت کس سے ماننی چاہیے کس سے کہتے ہیں نذر اور منت اللہ سے ماننی چاہیے کسی اور سے نہیں کہتے ہیں یعنی نذر اور منت یہ بھی عبادت ہے کہتے ہیں غیر اللہ سے نذر و منت ماننا کیسا ہے کہتے ہیں غیر اللہ سے نذر و منت ماننا شرک اکبر ہے یہ عبادت ہے اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک کہتے ہیں کس طرح کی منت ماننا جائز ہے کہتے ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی منت ماننا جائز ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کی منت مانی جائے گی اور اس کو کیا جائے گا گناہ والے کام کی منت نہیں مانی جائے گی کہ میں یہ کروں گا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا میں مسجد کے اندر نہیں جاؤں گا تو یہ سب تو اطاعت و فرما برداری والے کام نہیں ہیں تو ایسی چیزوں کی منت نہیں مانی جائے گی کہتے ہیں غیر اللہ کی منت کے طور پر ذبح کردہ جانور کا حکم کیا ہے غیر اللہ کی منت کے طور پر ذبح کردہ جانور کا حکم کیا ہے جیسے کوئی منت مان لے کہ میں فلاں بابا کے نام پر جانور ذبح کروں گا فلاں قبر پر جا کر میں جانور ذبح کروں گا یا فلاں بابا کے لیے میں جانور ذبح کروں گا کوئی بھی صورت اختیار کر لے تو ایسی صورت میں جانور کا حکم کیا ہے کہتے ہیں غیر اللہ کی منت کے طور پر ذبح کردہ جانور حرام ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے آگے جیسا کہ میں نے بیان کیا سوال نمبر 54 55 اور 56 یہ تینوں نہیں پڑھے جائیں گے کہتے ہیں کس کا طواف کرنا چاہیے طواف یہ بھی عبادت ہے تو کس کا طواف کرنا چاہیے کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیے دنیا میں کعبہ کو چھوڑ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا طواف کرنا جائز ہو کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کا حکم کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف جائز نہیں ہے کہتے ہیں غیر کعبہ کا طواف کرنا کیسا ہے کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا طواف کرنا کیسا ہے کہتے ہیں غیر کعبہ یعنی درگاہ مزار اور چلہ وغیرہ کا طواف کرنا شرک اکبر اور کفر اکبر ہے کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس سے زیادہ محبت کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈر
کس سے ڈرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے زیادہ خوف و ڈر کسی اور کا دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کس سے امید رکھنی چاہیے؟ ہر چیز میں پہلی امید کس سے ہونی چاہیے؟ آخری امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ سبب کسی کو بنا سکتا ہے، اللہ کے بعد ہی کسی اور سے امید کی جا سکتی ہے جس کو اللہ سبب بنا سکتا ہے، جس کے تعلق سے ہم سوچ سکتے ہیں، تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل یہ بھی عبادت ہے، امید یہ بھی عبادت ہے، ڈر یہ بھی عبادت ہے، محبت یہ بھی عبادت، یہ سب عبادت کی۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جائز اسباب کا اختیار کرنا، پھر اللہ پر اعتماد کرنا توکل ہے۔ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا توکل ہے، کہ جائز جو راستے ہیں، جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو آدمی استعمال کرے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہو، جائز راستہ ہے کہ ڈاکٹر سے جائے، دوا لے، دوا کھائے اور پھر اپنے شفا کی امید اور شفا کے لیے اللہ پر توکل کر لے، بھروسہ کر لے۔ مطلق طور پر بغیر اسباب اختیار کیے یہ مناسب نہیں۔ تو توکل کا یہ معنی ہے کہ جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر اعتماد کر لینا توکل کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ توکل کس پر کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کسی میت پر توکل کرنا کیسا ہے؟ مردہ مر چکا ہے، جیسے قبروں کے اندر دفن ہے، مزاروں میں دفن ہے، تو ان پر توکل کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کسی فائدے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی میت پر توکل کرنا شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے، کیونکہ توکل عبادت ہے، توکل عبادت ہے جو صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ توکل کسی اور پر کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ کہتے ہیں کس سے شرم کرنی چاہیے؟ حیا، حیا کس سے کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ شرم کا سب سے زیادہ مستحق اللہ رب العالمین ہے کہ بندہ اللہ سے شرم کرے، اور اللہ سے شرم کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرے، اس کی معصیت اور نافرمانی سے اجتناب کرے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی رزق دے رہا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو شرم صرف اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام عبادتوں میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔